الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو اپنے پروگرام سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارے پروگرام کے اندر انشاءاللہ تعالی آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے مبارک معاملات کا تذکرہ ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ابھی آپ کی بالکل چھوٹی عمر تھی، اسی عمر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے کیسے کمالات اور کیسی کیسی شانیں عطا فرمائی تھی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس اعتبار سے ہم آج کے پروگرام کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان فرمائیں گے۔ یاد رکھیے، آج سے صدیوں پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے اندر ایک ایسا پھول کھلایا کہ جس پھول کی مہک نے ساری کائنات کو مہکا دیا۔ جو چیزیں تھی، تمام چیزوں کے اندر آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی مہک نے اپنی خاص مہکار کو پیدا کر دیا۔ اس وقت جو کفر کی ایک تاریکی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جب اس کائنات میں جلوہ گر ہوا تو اس نور نے کفر کی تاریکی کو ختم کر دیا۔ اس گل کی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کی خوشبو نے صدیاں گزر گئی مگر اپنے اندر کوئی کمی پیدا نہیں کی۔ اس کے اندر کمال ہی کمال ہے، اس کے اندر عروج ہی عروج ہے۔ تو جو گل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور جو پھول میرے رب نے آج سے صدیوں پہلے پیدا فرمایا، وہ بے مثال گل سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پھول، حضرت سیداتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے والد محترم یعنی ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے، صلحاء نے، محققین نے، محدثین نے، مفسرین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے مبارک مہینے کی بڑی قدر فرمائی ہے۔ اپنی کتابوں کے اندر، اپنی تحقیقات کے اندر محدثین نے، علماء نے اور دیگر محققین نے ماہ ربیع الاول جو مبارک مہینہ ہے کہ جس مہینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وجود اور اپنے جسم مبارک کے ساتھ اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے، اس مہینے کی بڑی فضیلتیں، بڑی عظمتیں اور بڑی شانیں بیان کی ہیں، بلکہ باقاعدہ اس مہینے کے خطبے بیان کیے ہیں، اس مہینے کی شان میں شعر کہے گئے ہیں۔ محدثین اپنی کتابوں کے اندر یا دیگر علماء نے اپنی کتابوں میں ان خطبوں کو نقل کیے۔ علامہ زکریا بن محمد بن محمود قزوینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں، یعنی انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا، وہ لکھتے ہیں کہ ہوا شہر مبارک فتح اللہ فیہ ابواب الخیرات و ابواب السعادات علی العالمین بوجود سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم والثانی عشر منہ مولد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اس عربی عبارت کا مطلب یہ ہے کہ ربیع الاول وہ مبارک مہینہ ہے، وہ شان والا اور وہ برکتوں والا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مسعود کے صدقے سارے جہان والوں پر بھلائیاں اور سعادتوں کے دروازے کھول دیے۔ اسی مہینے کی 12 تاریخ کو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ولادت ہوئی۔ تو یہ وہ عظمتوں والا اور برکتوں والا مہینہ ہے کہ جس مہینے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آتے ہیں تو آپ کے آنے سے پہلے آپ کے دادا جان کو ایک خواب آتا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ خواب اپنی کتاب میں لکھا کہ وہ خواب کیا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حجر اسود کے قریب آرام کر رہا تھا، میں سو رہا تھا کہ میں نے ایک ہولناک خواب دیکھا، یعنی بڑا تشویش پیدا کرنے والا، بڑا ایک ہیبت ناک قسم کا میں نے خواب دیکھا۔ اب خواب کیا دیکھا وہ تفصیل بیان کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب میں نے خواب دیکھا تو میرے جسم پر گھبراہٹ طاری ہو گئی، میں کپ کپانے لگا اور عجیب قسم کی پریشانی میرے وجود پر طاری ہوئی۔
کہتے ہیں کہ میں قریش کے ایک کاہن کے پاس چلا گیا اور اسے بتایا کہ میں نے رات خواب دیکھا ہے، اور خواب کے اندر میں نے ایک درخت دیکھا ہے، ایک ٹری ہے، ایک درخت ہے جو میں نے خواب میں دیکھا، اور درخت کیسا ہے؟ اس کی اونچائی آسمان تک ہے، یعنی اتنا بڑا درخت ہے کہ جس کی اونچائی آسمان تک ہے، اور اس کی جو شاخیں ہیں وہ مشرق و مغرب کے اندر پھیلی ہوئی ہیں، یعنی بہت بڑا، کہ جس کا شاید ہم آج صرف تصور کر سکتے ہیں۔ اتنا بڑا درخت دیکھا کہ اونچائی آسمان تک ہے اور شاخیں اس کی مشرق و مغرب تک پھیلی ہوئی ہیں، اور اس درخت سے نکلنے والا ایک نور ہے، اور اس نور کی جو چمک دمک ہے وہ سورج کی روشنی سے 70 گنا زائد ہے، یعنی اس درخت سے ایک نور برآمد ہو رہا ہے، اور اس نور کی جو چمک ہے وہ 70 گنا سورج کی چمک سے زیادہ ہے، اور اس کی عظمت جو ہے، اس کا نور جو ہے، اور اس درخت کی جو بلندی ہے، اس میں ہر لمحے اضافہ ہوتا جا رہا ہے، وہ درخت بڑھتا جا رہا ہے۔ ہوا یہ کہ ایک لمحے کے اندر وہ درخت چھپ جاتا ہے اور دوسرے ہی لمحے کے اندر وہ ظاہر بھی ہو جاتا ہے۔ قریش کی ایک جماعت اس درخت کی شاخوں سے چپکی ہوئی ہے، یعنی آپ کا خواب ہے جو وہ کاہن کو بتا رہے ہیں کہ قریش کی ایک جماعت ہے جو اس درخت سے چپکی ہوئی ہے، اور دوسری جماعت ایک اور ہے جو اس درخت کو کاٹنا چاہتی ہے۔ جیسے ہی یہ جماعت اسے کاٹنے کے قریب پہنچتی ہے تو ایک نوجوان آتا ہے اور وہ اسے پکڑ لیتا ہے۔ اس نوجوان جیسا حسن و جمال کا پیکر اور خوشبوؤں والا اور نظافت والا اور معطر نوجوان میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے۔ وہ کہتے ہیں پھر اس خوبصورت نوجوان نے اس جماعت کے لوگوں کی کمریں توڑ ڈالی اور ان کی آنکھوں کو نکال دیا، کہ جو اس درخت کو کاٹنا چاہتے تھے وہ نوجوان آیا اور اس نے ان کی کمریں بھی توڑ دی اور ان کی آنکھوں کو نکال دیا۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ خواب کے اندر میں اس درخت کا پھل لینے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، مگر میں کوئی پھل حاصل نہیں کر سکا۔ میں نے کوشش کی کہ میں اس سے پھل اتاروں اور کھا لوں، مگر میں نے کوشش کی، کامیاب نہیں ہو سکا۔ بالآخر میں نے پوچھا کہ اس کا پھل کون لے سکتا ہے؟ کون ہے کہ جو اس عظیم، نورانی اور شاندار اور اتنے بلند و بالا درخت کا پھل کھائے گا؟ تو جواب ملا کہ صرف وہ لوگ اس کا پھل کھائیں گے جو مضبوطی کے ساتھ اس کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں۔ پھر حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ اسی خوف اور دہشت کے اندر میری آنکھ کھل گئی تو میں یہ خواب کی تعبیر پوچھنے تمہارے پاس آیا ہوں۔ حضرت عبد المطلب بتاتے ہیں کہ میں نے جب کاہن کو یہ سارا خواب بیان کیا تو جو کاہن کا چہرہ تھا وہ بالکل زرد ہو چکا تھا اور اس کا رنگ اڑ چکا تھا، کہ اتنا ہولناک خواب ہے، اتنا وحشتناک خواب ہے، اور اتنا عجیب و غریب خواب ہے کہ اتنا بڑا درخت ہے جس کی بلندی اتنی زیادہ ہے اور اس کی شاخیں مشرق و مغرب میں ہے، اس کے اندر سے چمک اتنی زیادہ ہے کہ سورج کی چمک سے 70 گنا زائد ہے۔ تو وہ یہ خواب سن کے بالکل ہکا بکا اور حیران تھا۔ پھر اس نے تعبیر بیان کرتے ہوئے اس نے کہا کہ اے عبد المطلب، اگر تمہارا خواب سچا ہے، جو تم بیان کر رہے ہو، اگر یہ سچا ہے تو تمہاری پشت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسا فرزند پیدا فرمائے گا جو مشرق و مغرب کا مالک ہوگا۔ ایسا فرزند خدا تمہیں دے گا کہ جو مشرق و مغرب کا مالک ہوگا، اور ایک مخلوق، یعنی بڑی تعداد جو مخلوق کی ہوگی، وہ اس کی خوبیوں کو دیکھ کر اس فرزند سے وابستہ ہو جائے گی، ان کا کلمہ پڑھ لیں گے، ان پر ایمان لے آئیں گے، ان کی جماعت میں شامل ہو جائیں گے۔ تو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرزند عطا فرمائے گا کہ جو فرزند مشرق و مغرب کا مالک ہوگا۔ کہ اس درخت کی جو خواب میں حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، اس کی تعبیر اس کاہن نے بیان کی، اور وہ نور اور وہ عظمتیں جس کو عطا کی گئی وہ کون؟ وہ وہی تھے کہ جو 12 ربیع الاول کو اس مبارک دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کی مبارک زمین پر پیدا فرمایا۔ بہت پیارا شعر ہے کہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا کے اندر جلوہ گری ہوتی ہے۔ اب ایک عرب کا رواج ہے، اور ہر علاقے کے اندر جداگانہ رواج ہوتے ہیں۔ عرب کا رواج یہ تھا کہ بچے کو اچھی عربی اور فصیح عربی سکھانے کے لیے اپنے علاقے سے دیگر دوسرے علاقوں میں بھیجا جاتا تھا کہ جہاں پر فصیح عربی بولی جاتی تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مختلف مقاصد، یعنی فصیح عربی اور اچھی صحت، اچھی آب و ہوا اور جسمانی صحت اور تندرستی کے لیے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے باہر ایک علاقے میں بھیجا گیا، اور اس کا ایک مشہور واقعہ ہے جو کتابوں کے اندر بیان کیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے، اور دنیا کے اندر یہ دستور ہے کہ بچے کو اس کی ماں دودھ پلاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے جس ہستی نے دودھ پلایا وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امی جان حضرت سیداتنا آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے دودھ پلایا، پھر ابو لہب کی آزاد کردہ کنیز جس کو ثویبہ جن کا نام تھا، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا، اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی اور میرے آقا کی صحابیہ تھی حضرت ثویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ اسی طرح مشہور رضاعی امی جان جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا وہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ کیا شانیں ہیں، کیا مقام ہے اور کیا عظمتیں ہیں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی، کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں لینے آئیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے علاقے میں لے کے گئی، پھر وہاں کیسی کیسی برکتوں کا ظہور ہوا انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ اسی طرح جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے والی ایک خاتون ہیں وہ حضرت سیدتنا ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، کہ انہوں نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن ہے، اور اب وہ وقت ہے کہ جب عورتیں اپنے بچوں کو فصیح عربی، جسمانی صحت اور اچھی آب و ہوا کے لیے باہر بھیجتی ہیں۔ حضرت سیداتنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا بتاتی ہیں کہ میں بنی سعد کی عورتوں کے ساتھ، کہ وہاں سے اکٹھی ہو کے عورتیں مکہ مکرمہ میں آئی کہ وہاں سے ہم بچے لے آتی ہیں، کہ جن بچوں نے باہر آنا ہے اور ان کے ماں باپ ان کو باہر بھیجنا چاہتے ہیں تو وہ بچے لے کر آتی ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ بنو سعد کی عورتوں کے ہمراہ دودھ پینے والے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کی تلاش کے اندر مکہ مکرمہ میں آ گئی۔ اچھا، جب میں آ رہی تھی تو میری گود کے اندر ایک بچہ تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بتاتی ہیں کہ گود میں بچہ تھا، مگر فقر و فاقہ کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے قسم پرسی ایسی تھی کہ وہ بچہ بیچارہ بھوکا ہی رہتا تھا، یعنی میرے اندر اتنی قوت ہی نہیں تھی کہ میں اس بچے کو دودھ پلا سکتی۔ وہ بچہ بھوکا رہتا تھا اور رات کو سو نہیں پاتا تھا، میں ساری رات اس بچے کو سلانے کے لیے کوشش کرتی رہتی، مگر وہ بھوک سے بلبلاتا، وہ روتا، وہ چیختا، کہ اسے طلب تھی، اسے بھوک لگتی تھی، اسے پیاس لگتی تھی۔ کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بتاتی ہیں کہ غربت نے ایسا کیا ہوا تھا اور ہمارے حالات ایسے تھے کہ میرے جسم میں اتنی قوت ہی نہیں تھی کہ میں اس بچے کو دودھ پلا سکتی۔ لیکن آپ فرماتی ہیں کہ جب میں قافلے والوں کے ساتھ مکہ مکرمہ آ رہی تھی، میری اونٹنی بھی بڑی لاغر تھی، اور میں خود اور میرے قافلے والے جو دیگر افراد تھے وہ سب میری اونٹنی سے تنگ آ چکے تھے کہ وہ چلتی نہیں ہے، آہستہ ہے، سست ہے، قافلے کے برابر، قافلے کی رفتار کی طرح چل ہی نہیں رہی۔ لیکن میں پریشانیوں کے اندر تھی۔ کہتی ہیں کہ بڑی مشکلوں سے، بڑی تکلیفیں کاٹ کر ہم بنو سعد سے چلتی گئی اور مکہ مکرمہ پہنچی۔ جب مکہ مکرمہ پہنچی تو بچوں کی تلاش خواتین نے شروع کر دی۔ اب ہوا یہ کہ ان تمام عورتوں کو دودھ پلانے کے لیے بچے مل گئے، جتنی عورتیں میرے ساتھ آئی سب کو کسی نہ کسی گھر سے کوئی نہ کوئی بچہ ملتا رہا۔ لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بتاتی ہیں کہ مجھے دودھ پلانے کے لیے کوئی بچہ نہ مل سکا۔ کافی کوشش کی، مختلف گھروں میں پتہ کرتی رہی، کوئی بچہ نہیں مل رہا۔ کافی دیر تلاش کرنے کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قسمت جاگی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرور کائنات رسول مجتبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھر تشریف لائی، اور حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی تو حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صورت میں ایک عظیم نعمت حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں ڈال دی۔ اب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا وہ وقت بیان کرتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ جب پہلا دیدار میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تو وہ صورتحال ایسی تھی اور وہ کیفیت ایسی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اونی لباس پہنے ریشمی بستر کے اندر آرام کر رہے تھے۔ جب میرے سامنے حضور کو پیش کیا گیا تو حضور اونی لباس کے اندر ہیں اور ریشمی بستر کے اندر ہے۔ میں نے بڑی نرمی سے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے آنکھیں کھولی، سبحان اللہ، اور میری طرف دیکھا۔ اتنے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک آنکھیں ہیں، حضرت حلیمہ سعدیہ بتاتی ہیں کہ ان سے ایک نور نکلا،
اپنا بیان یہ بتا رہی ہیں کہ ان سے ایک نور نکلا اور آسمان کی طرف بلند ہوتا چلا گیا، یہ دیکھ کر میں نے شوق سے اور محبت سے اور وارفتگی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو چوما۔ یہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے پناہ محبت اور پہلا دیدار جو انہوں نے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا، اس کی کیفیت بیان کرتی ہیں۔ شاعر بڑی پیاری بات کہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ تیری صورت، تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے، بشر ہو یا ملک جو ہے تیرے در کا سوالی ہے، تیری سرکار والا ہے تیرا دربار عالی ہے۔ بچپن ہے، ننھی عمر ہے، مگر اسی عمر کا کمال ایسا ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیشانی سے اور آنکھوں سے ایسا نور نکلا کہ آسمان کی طرف بلند ہو گیا، اور میں نے وارفتگی کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی پر بوسہ دیا۔ اب اور کمالات کیا ہیں؟ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر میں واپس گئی تو جو لاغر اونٹنی تھی وہی دوڑنے لگ گئی، وہ سب سے تیز ہے، اور جو آتے آتے سست تھی، اور میں اور میرا قافلہ اس سے اکتا چکا تھا، اور ہم تنگ آ گئے تھے کہ یہ چل ہی نہیں رہی، یہ تنگ کر رہی ہے، یہ سفر کو پورا کرنے کے اندر مشقت کا سبب بن رہی ہے، تو وہی اونٹنی سب سے آگے چل رہی ہے، اور اس کے اندر ایک طاقت ہے، ایک ہمت ہے، اور وارفتہ ہو کر وہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اوپر سوار کر کے لے کے جا رہی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں کہ میرا قبیلہ جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں لے کر آئی ہوں تو وہ اس وقت قحط کے اندر تھا، ہمارے قبیلے کے حالات اچھے نہیں تھے، قحط تھا، غربت تھی، پریشانیاں تھی، عجیب حالات تھے، اور ہم فقر و فاقے کی زندگیاں گزارتے تھے، لیکن جب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا برکتوں والا، سعادتوں والا اور عظمتوں والا مبارک جسم اور مبارک وجود اپنے قبیلے میں لے کر پہنچی تو ہمارا قحط بھی ختم ہو گیا، ہماری زمینیں بھی سرسبز ہو گئی، ہمارے درخت بھی پھلدار ہو گئے، اور ہمارے جو جانور بالکل لاغر ہو چکے تھے وہ بھی فربا ہو گئے۔ یہ میرے آقا کی آمد کی برکت تھی۔ اسی طرح حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن مبارک کا حال بیان کرتی ہیں، اور سبحان اللہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے نور بنایا، اور کیسا شانوں والا نور کہ جو دنیا کو منور کر رہا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں کہ ایک دن میری پڑوسن جو میری ہمسائی تھی، اس نے مجھ سے کہا اور پوچھا کہ اے حلیمہ، ساری رات تیرا گھر روشن رہتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں کہ میں نے کہا کہ یہ روشنی کسی چراغ کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا نور ہے کہ جس نور کی برکت سے ساری رات میرے گھر میں روشنی رہتی ہے، یہ روشنی کم ہوتی نہیں ہے۔ اور یہ نور جو ہے، یہ تو حقیقت یہ ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کا گھر روشن نہیں کر رہا، کائنات کا جو نور ہے اور کائنات کی جو روشنی ہے، یہ ساری کی ساری میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کی برکت سے ہے۔ ان کائناتوں کے اندر جو رونق ہے یہ حضور کے وجود سے ہے، ان کہکشاؤں کے اندر جو چمک ہے یہ میرے آقا کے وجود سے ہے۔ اس دنیا کے اندر اور ان گلیکسیز کے اندر اور اتنی بڑی بڑی جو کائناتیں خدا نے بنائی ہیں، ان کائناتوں کا وجود، ان کائناتوں کی بنیاد، ان کائناتوں کی رونق اور ان کائناتوں کی چمک، سب کا سب جو ہے وہ آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وجود مسعود کی برکتوں سے ہے۔ تو حضور کا وجود کے بچپن ہے، اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو گھر ہے وہ ساری رات روشن رہتے ہیں۔ مزید حضرت حلیمہ سعدیہ آپ کے مبارک بچپن کے بارے میں کیا بتاتی ہیں؟ آپ فرماتی ہیں کہ میرے پاس 7 بکریاں تھیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 7 بکریاں تھیں۔ میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ابھی بچپن میں ہیں، چھوٹی عمر ہے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو مبارک ہاتھ ہے وہ پکڑ کر ان بکریوں پر پھیرا جو میری 7 بکریاں تھیں، تو اس کی برکت سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پھر گیا، اس کی برکت سے میری بکریاں اتنا دودھ دینے لگ گئی کہ ایک دن کا دودھ 40 دنوں تک چل جایا کرتا تھا، یعنی بکریوں کا ایک دن جو وہ دودھ دے دیا کرتی تھی، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں وہ 40 دن تک کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ اور اتنا نہیں بلکہ میری بکریوں کے اندر بھی ایسی برکت ہو گئی کہ تھی میرے پاس 7، لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہو گئی اور حضور نے اپنا مبارک ہاتھ میری بکریوں پر پھیرا تو وہ 7 سے 700 ہو گئی، یعنی اللہ نے اتنی برکت ان بکریوں کے اندر رکھی کہ ان کا دودھ اتنا ہو گیا کہ 40 دن تک کے لیے کافی ہو جایا کرتا تھا، اور پھر ان کے اندر اتنی برکت رکھی کہ وہ 7 سے 700 ہو گئی، یعنی ان کی نسل بڑھتی رہی، اور اتنا خدا نے ان بکریوں پر کرم کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا ہاتھ لگایا تھا۔
یہاں پر ایک اور چیز بھی قابل غور کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکڑ کر حضور کا ہاتھ لگواتی ہیں. یہ ہے تبرک، یہ ہے عقیدت، یہ ہے محبت، اور یہ ہے چاہت، اور یہ ہے وہ نظریہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کے وجود میں برکتیں پیدا فرماتے ہیں. وہ جہاں پر ہاتھ بھی لگا دیں تو اس جگہ کے اندر خدا برکت پیدا فرماتے ہیں. وہ جس چیز پر، جس جانور پر اپنا ہاتھ لگا دیں تو اس جانور کے اندر خدا برکتیں پیدا فرماتے ہیں. یہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کیا. اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید کیا بتاتی ہیں، ایک اور مقام پر کسی اور محقق نے یہ بات لکھی، اور انہوں نے کہا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں کہ جب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبیلہ بنو سعد میں لے کر آئی تھی تو میں جس گلی سے گزرتی تھی اس گلی کے اندر سے ایک خاص قسم کی مہک آنا شروع ہو جاتی تھی، اور قبیلہ بنو سعد پورے کا پورا مہکنے لگ گیا تھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں اپنے قبیلے کے اندر لے کر آئی تھی. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور میرے آقا کے آنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو سعد کے اندر ایک خاص قسم کی مہک پیدا فرما دی تھی. اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی بتاتی ہیں کہ جب میرے قبیلے سے کوئی بیمار ہوتا تھا تو وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یعنی حضرت حلیمہ کے گھر آتے اور شفا طلب کیا کرتے تھے. اسی طرح حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی بتاتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ قبیلے والی جو خواتین تھی انہوں نے مجھے یہ کہا کہ یہ جو بچہ تمہارے پاس ہے اس کی اتنی برکتیں تم بیان کرتی ہو اور ہیں اور ہمیں نظر آتی ہیں، اس کی برکتوں سے ہمیں بھی تھوڑا سا حصہ دے دو. تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں کہ میں نے ایک تالاب کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پاؤں ڈالے، ایک تالاب کے اندر حضور کے پاؤں ڈالے، اور قبیلے کی بکریوں کو، جو قبیلے والے آئے تھے کہ ہمیں بھی کچھ برکتیں اور کچھ حصہ حضور کی خیرات سے مل جائے، کہا کہ میں نے ایک تالاب میں حضور کے پاؤں ڈالے اور کہا کہ تم اپنی بکریوں کو اس تالاب سے پانی پلا دو، کہ جس تالاب میں حضور کے پاؤں ڈال دیے گئے تالاب سے پانی اپنی بکریوں کو پلاؤ. تو قبیلے کی بکریوں کو اس تالاب کا پانی پلایا گیا تو ان بکریوں نے بچے پیدا کرنا شروع کیے، اور اس قوم نے ان کے دودھ کو اتنا استعمال کیا کہ پوری کی پوری قوم جو ہے وہ ان کے بچوں اور ان کے دودھ کی وجہ سے خوشحال ہونا شروع ہو گئی. یعنی خوشحالی آ گئی. ایک مرتبہ اس تالاب سے پانی پیا کہ جس تالاب کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین مبارکین اس تالاب میں گئے تھے، تو اس تالاب کے اندر ایسی برکت ہوئی کہ ان بکریوں نے پانی پیا، اور پانی پینے سے وہ دودھ بھی زیادہ دینے لگ گئی اور ان کی نسل بھی بڑھنے لگ گئی، اور اس کی برکت سے قبیلہ بھی خوشحال ہونے لگ گیا. یہ ہے وہ مختلف برکات کا ظہور کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بچپن میں ہو رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بچپن میں تھے تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بچوں کے ساتھ جنگل جاتے تھے، یعنی جنگل میں جاتے تھے اور بکریاں چرایا کرتے تھے. ایک دن میرا بیٹا، یعنی حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میرا بیٹا ایک دن مجھ سے بولا کہ امی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی انہوں نے تو نام لیا لیکن ہم یوں بیان کر رہے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شانوں والے ہیں. شان کیا ہے؟ کہا کہ جس جنگل میں جاتے ہیں وہ جنگل ہرا بھرا ہو جاتا ہے. یعنی یہ ہمارا بھائی ہے، یہ ہمارے ساتھ بکریاں چرانے جاتا ہے، تو جب یہ ہمارے ساتھ جنگل میں جاتا ہے تو جس جنگل میں یہ قدم رکھ دیتے ہیں وہ جنگل ہرا بھرا ہو جاتا ہے. اور جب یہ دھوپ میں جاتے ہیں تو ایک بادل ان پر سایہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی دھوپ ان کو لگنے نہیں دیتا، بادل ان کے سر پہ آ جاتا ہے اور سایہ کرتا ہے. ریت پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہوتے ہیں تو ریت پر آپ کے قدموں کے نشان ہی نہیں پڑتے. جب آپ کسی پتھر کے نیچے پاؤں رکھتے ہیں تو پتھر خمیر کی طرح نرم ہو جاتا ہے، بالکل آٹے کی طرح، جیسے گوندا آٹا نرم سا ہوتا ہے اور بالکل احساس تک نہیں ہوتا کسی چیز کی سختی کا. یہ ہمارا بھائی جو ہمارے ساتھ بکریاں چرانے جاتا ہے، جہاں قدم رکھتا ہے جنگل ہرا بھرا ہو جاتا ہے، دھوپ آتی ہے تو بادل اس پر سایہ کرنے شروع کر دیتے ہیں. جب یہ کسی ریت پر چلتا ہے تو ریت پر قدموں کے نشان ہی نہیں آتے، اور جب یہ کسی پتھر پر پیر رکھتے ہیں تو پتھر خمیر کی طرح اور آٹے کی طرح نرم ہو جاتا ہے. تو یہ بڑی شانوں والے ہیں، جنگل کے جانور. یہ آپ کے بھائی کا بیان ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رضائی بھائی تھے، حضرت حلیمہ سعدیہ کے شہزادے تھے، انہوں نے کہا کہ جب جنگل میں یہ جاتے ہیں تو جنگل کے جانور میرے اس بھائی یعنی سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں کو چومتے ہیں آ کر. ان کی بڑی شانیں ہیں، ان کا بڑا مقام ہے جو وہ دیکھا کرتے تھے. حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یہ صحابی رسول ہیں اور حضور کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کی علامات نبوت نے
دین اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دے دی تھی. یعنی آپ نے تو اعلان نبوت فرمایا اور دعوت دین دی ہے، مگر اس سے پہلے آپ کی علامات نبوت نے مجھے دعوت دے دی تھی. کیسے دعوت دی تھی؟ آپ بتاتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا ہے. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس کے بھتیجے ہیں، فرماتے ہیں میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ گہوارے کے اندر یعنی جھولے کے اندر چاند سے باتیں کیا کرتے تھے، اور میں آپ کو دیکھتا ہوتا تھا، اور اپنی انگلی سے جس طرف اشارہ کرتے تھے چاند اسی طرف جھک جایا کرتا تھا. ہم اپنے بچوں کو کھلونے لا کے دیتے ہیں تو بچے ان سے کھیلتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل بہلانے کے لیے چاند کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے اشارے کے موافق فرما دیا کہ حضور اپنے جھولے میں ہیں اور جس طرف اشارہ کرتے ہیں میرے آقا کی انگلی کے اشارے سے چاند اسی طرف چلنا شروع ہو جاتا ہے. اور یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر کے اندر اس کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن ہے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ننھی عمر کے کمالات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہی اعلیٰ شانے اور کیا ہی زبردست کمالات حضور کو عطا فرمائے. اگر بچپن پر ہی بات کی جائے تو گھنٹوں بیان کیا جا سکتا ہے، مگر بچپن کے کمالات ختم نہیں ہو سکتے، اور یہ وہی ہیں کہ جو ہم تک پہنچ گئے. حقیقت حال میں اللہ نے جو کمالات عطا فرمائے ہیں وہ میرے رب کی ذات ہی جانتی ہے کہ حضور کو کیسے کیسے کمالات دیے گئے. اللہ رب العزت سے دعا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بچپن کا صدقہ ہمیں بھی اپنی سچی محبت اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ علیہ وسلم. قرآن تو ایمان بتاتا ہے، ایمان یہ کہتا ہے میری جان